السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر جگہ صرف مسلمان ہی کیوں مارے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دور ایسا گزرا ہے جب تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اور اس دوران 3 دن میں قریب 18 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ یعنی ایک دن میں 6 لاکھ مسلمانوں کا خون بہایا جاتا تھا۔ حالات اس قدر بدتر ہو گئے تھے، اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ اگر کوئی انسان گھر سے نکلتا اور تاتاریوں صرف اتنا معلوم چل جاتا کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا، اسے رسوا کر دیا جاتا تھا۔ اور مسلمانوں میں بزدلی اس قدر سما چکی تھی، اس قدر اپنا گھر بنا چکی تھی کہ تاتاری قوم کی کوئی عورت بھی کسی مسلمان کو روک کر کے قتل کر دیتی تھی، مسلمان کے سینے پر چڑھ کر کے اس کے جسم میں خنجر گھونپ دیتی تھی، لیکن مسلمان مرد کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ زبان کھول دے۔ اسی دور میں ہلاکو خان کی بیٹی، اس کی شہزادی نہایت ہی تکبرانہ انداز میں، نہایت ہی گھمنڈ کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر کے باہر نکلتی ہے، اور وہ بھی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی مسلمان زندہ تو نہیں ہے یا کوئی مسلمان آواز اٹھا کر بات تو نہیں کر رہا۔ اس کے ساتھ بہت سے سپاہی موجود تھے۔ کچھ ہی دور گئی تھی تو سنا کچھ آواز آ رہی تھی۔ اس نے کہا یہ کیسی آواز ہے؟ تو ایک شخص نے کہا لگتا ہے کوئی مسلمان درس دے رہا ہے۔ اس لڑکی نے بے حد ہی تکبر بھرے لہجے میں کہا بلاؤ اس انسان کو، اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ وہ اس دور میں بھی اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، اس نازک دور میں بھی درس دے رہا ہے، جبکہ ابھی ہمارا بول بالا ہے، ہماری حکومت ہے۔ اس کے بعد اس مسلمان بزرگ کو بلایا گیا اور ہلاکو خان کی شہزادی کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہلاکو خان کی بیٹی اس قدر تکبر میں کھڑی ہوتی ہے کہ اس کا پیر اس مسلمان بزرگ کی داڑھی کو چھو رہا تھا۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے تکبر بھرے لہجے میں کہا اے مسلمان بزرگ، تم لوگ تو کہتے ہو کہ اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے، کیا اللہ اب بھی تمہارے ساتھ ہے؟ جبکہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہوتا تو تم اس قدر رسوا نہ ہوتے، تمہیں کامیابی و کامرانی ملتی۔ لیکن اگر یہ کہہ دو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، تو تمہارا قتل عام نہیں ہوگا۔ اس پر اس بوڑھے بزرگ نے جواب دیا الحمدللہ، آج بھی اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی مسکرائی اور کہا کہ ثابت کرو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس پر اس بوڑھے مسلم بزرگ نے لڑکی سے سوال کیا اور کہا یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس مویشی اور جانور ہے؟ لڑکی نے جواب دیا ہمارے پاس بہت سارے مویشی اور جانور ہیں۔ بزرگ نے پھر پوچھا یہ بتاؤ جب وہ مویشی چارہ گاہ میں چرنے کے لیے جاتے ہیں، جب ان کو کوئی چرانے لے جاتا ہے تو کیا ان کے ساتھ کچھ شکاری کتے ہوتے ہیں؟ لڑکی نے کہا ہاں ہوتے ہیں۔ بزرگ نے پوچھا شکاری کتے کیوں ہوتے ہیں؟ لڑکی نے کہا شکاری کتے اس لیے ہوتے ہیں کہ بکریاں بھٹکنے نہ پائیں، سرحد سے پار نہ جانے پائے، وہ اپنے مالک کی دہلیز پر رہے۔ اگر سرحد پار ہو گئی تو کوئی شکاری جانور اسے پکڑ لے گا اور اسے مار دے گا۔ تو اس مسلم بزرگ نے جواب دیا بس بات سمجھ میں آ گئی، اسی طرح ہم بھی اسلامی سرحد کو پار کر رہے تھے، ہم بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سرحد کو پار کر رہے تھے اور اللہ کی دہلیز سے دور جا رہے تھے، اسی لیے اللہ تعالی نے ہم پر تم جیسے شکاری کتوں کو مسلط کر دیا ہے تاکہ ہم پھر سے اللہ کی دہلیز پر آ جائیں، پھر سے سرحد اسلامیہ میں آ جائیں۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی کچھ شکاری کتے مسلمانوں کی مسجدوں پر حملہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے مدارسوں پر حملہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے مکان، مسلمانوں کی دکان میں آگ لگا رہے ہیں، آئے دن بے قصور مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں، کمزور مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم بھی اپنی سرحد کے اندر آ جائیں، اپنے رب کی دہلیز پر آ جائیں، تو ان شکاری کتوں کا حملہ کرنا تو چھوڑو، ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ ہماری مسجدوں، ہمارے مدارس،
ہمارے مکان دکان جان و مال عزت کی طرف آپ اٹھا کر دے سکیں، بس شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کی تحریر پر آ جانا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔